دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج ایک بیان میری نظر سے گزرا تو میں بڑا افسردہ ہوا اور حیران بھی ہوا۔ وہ بیان ہے کسی شخص کا نام ہے قمر باجوہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے پاس بڑی توپیں ہیں، وہ توپ و تفنگ اس کے گویا زیر کمان ہے، اور اس نے 22 کروڑ لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا۔ تو اس یعنی جس نے 22 کروڑ لوگوں کی زندگیوں پر قبضہ کیا ہوا ہے اور 6-7 لاکھ مسلح لوگ اس کے زیر کمان ہیں، اس کے علاوہ جنگ و جدل کا سارا سامان بھی موجود ہے، یعنی جس میں جدید میزائلز بھی ہیں، سب کچھ ہے، اور بائی ایکسٹینشن اس کے پاس گویا آرمڈ فورسز یعنی جو بری فوج ہے، اس کے علاوہ بھی ایئر فورس اور نیوی وغیرہ اور بہت ساری پیراملٹری فورسز۔ اسی لیے اس نے 22 کروڑ لوگوں کو اسی ٹیکنیک سے یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو وہ اب جب یہ اس قسم کے بیان دیتا ہے کشمیریوں کے متعلق، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ کیا یہ کوئی یعنی بے دست و پا جو بالکل بیوہ قسم کی خاتون ہے، یہ اس طرح کا کوئی نوحہ کہہ رہا ہے، اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے، یا اپنی بے ضمیری اور بے ہمیشتی کا اظہار کر رہا ہے؟ آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ جو غرناطہ کا آخری مسلمان حکمران تھا، یعنی اسپین یا اندلس میں، اس کا نام تھا، ویسے اس کو عبد الایوروپین کہتے تھے، لیکن اس کا نام ابو عبداللہ محمد الثانی عشر یعنی 12واں حکمران تھا۔ اپنے ایسا 12واں جس کا نام محمد ہے، ویسے وہ 22واں حکمران تھا غرناطہ کا۔ جب سقوط غرناطہ ہوا، ابو عبداللہ محمد کو شکست ہوئی، ظاہر ہے بڑی افسوسناک داستان ہے کہ کیوں شکست ہوئی۔ تو باہر وہ جب ایک معاہدے کے تحت سے ایک سرنڈر کرنے کے معاہدے کے تحت وہاں سے اپنے قافلے کو لے کر اور خاندان کو لے کر نکلا، تو کچھ فاصلے پر جا کر اس پہاڑی کی طرف دیکھا، اس محل کی طرف دیکھا جو محل صدیوں ان کی عظمت کا امین تھا، ان کے آباء و اجداد وہاں پر بادشاہت کرتے تھے، وہ خود بھی کرتا رہا تھا۔ تو اسے رونا آ گیا۔ تو اس کی والدہ ساتھ تھی، اس نے اپنے بیٹے کو جو کہ معزول شدہ بادشاہ تھا، اس کو کہا کہ جس چیز کی تم حفاظت مردوں کی طرح نہیں کر سکے، اب اس پر عورتوں کی طرح آنسو بہانا بند کرو۔ اسی طرح قمر باجوہ کے سامنے اور اس کے لاؤ لشکر کے سامنے مودی نے کشمیریوں کو ہڑپ کر لیا، کشمیریوں کی سیاسی حیثیت کو ختم کر دیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ دہا دیے۔ ہم ہیں کہ ایک ٹانگ پر کھڑے رہے۔ اب وہی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسانی المی کو ختم کیا جائے۔ اب اپنی پتہ نہیں بے ضمیری یا بے ہمیشتی کا وہ جھنڈا بلند کر رہے ہیں، اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں، یا عالمی برادری کی منتن ترلے کر رہے ہیں، پتہ نہیں وہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ کوئی اپوزیشن کا بندہ یا کوئی عام شخص جس کے پاس کوئی توپ و تفنگ نہ ہو وہ بات کرے، یا ایون اس کی جو یعنی غنڈہ گردی کے تحت اس نے لے پالک حکومت بنائی ہے، اس کا کوئی بے دست و پا قوال نما وزیر اگر یہ بات کہے تو پھر بھی چلو تھوڑا بہت ہم ہضم کر لیں، لیکن یہ صاحب بظاہر سپہ سالار ہیں پاکستان کے، سپہ سالاروں کو اس قسم کی رونے والے بیان نہیں دینے چاہیے، یہ سویلینز کے لیے رکھ لیں۔ تو بہرحال یہ بھی گویا اسی طرح کا غرناطہ کے سقوط کے بعد اس کی طرف دیکھ کر رونے والی بات ہے۔ اس طرح آپ نے یہ سنا ہوگا کہ لکھنؤ یعنی ریاست اودھ کے آخری بادشاہ واجد علی شاہ، جن کا تخلص جو شاعری میں کرتے تھے وہ اختر تھا، اور اختر پیا کہا کرتے تھے، وہ اپنے آپ کو لوگ انہیں پیا جی کہتے تھے۔ تو پیا جی جو تھے وہ بھی بڑے ایزی گوئنگ آدمی تھے، لیکن بہرحال فنون لطیفہ میں شعر و شاعری میں ان کا بڑا نام ہے، موسیقی میں ان کا بڑا نام ہے۔ تو
ظاہر ہے ساری جو رہنائیاں ہیں اس سے لطف اندوز ہی ہونا گویا ان کا ایکسکلوسیو مشغلہ تھا. تو کسی سوئمنگ پول میں گویا وہ اپنی کنیزوں درجن بھر کنیزوں کے ساتھ محو تیراکی تھے جی. اس دوران کوئی سانپ نکل آیا تو وہ خواتین جو تھیں انہوں نے شور مچایا کہ سانپ آ گیا، کوئی مرد ہے ادھر آؤ، یعنی سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. یعنی گھبراہٹ میں انہوں نے اس طرح مردوں کو پکارا کہ سانپ جو ہے وہ آ گیا. اس دوران اکثر پیا بھی اسی طرح کہہ رہے تھے کیونکہ مرد ہے آؤ، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا. خواتین کے ساتھ ساتھ وہ ان سے زیادہ اونچی آواز میں کہہ رہے تھے. تو ارد گرد کوئی چوکیدار، کوئی چوکیدار، کوئی محافظ، کوئی بھی تھے ایک دو، وہ آ گئے اور انہوں نے سانپ کو مارا. جب سانپ مر گیا تو وہ خواتین کہتی ہیں پیا جی کو، ظاہر ہے وہ خواتین خصوصی خواتین تھیں تو وہ ان میں گویا یہ لبرٹی انہوں نے لے لی کہ پیا جی سے پوچھا کہ پیا جی چلو ہم تو خواتین ہیں تو بے بسی کے عالم میں یا ایک اسپونٹینیس سینس میں ہم سے یہ بات نکل گئی کہ کوئی مرد ہے آؤ، یہی ہونا چاہیے تھا بظاہر. تو آپ تو مرد تھے، آپ کیوں کہتے ہیں کوئی مرد ہے آؤ؟ تو اسی طرح سانپ کو مارو. تو وہ پیا جی نے کہا کہ بس مجھے اس وقت بھول گیا تھا کہ میں مرد ہوں. یہ ایک حکایت ہے، یہ نیسیسریلی ضروری نہیں ہے ایسی چیزیں جو ہسٹوریکل فیکٹس ہوں، لیکن یہ ایک خاص مینٹلٹی کو کنوے کرنے کی گویا حکایات ہوتی ہیں. تو یہ جو آج کے واجد علی شاہ پیا جی ہیں قمر باجوہ، یہ ان کی طرف سے بھی یہ ہے کہ یعنی اس بیان کا مطلب یہی ہے کہ سانپ آ گیا ہے، کوئی مرد ہے تو آؤ اس کو مارو. وہ بندہ پوچھے تم ویسے بڑھا کر کے چرچ چلتے ہو، یعنی ادھر ایسے لگائے ہوئے ہیں وہ حساب کتاب کے لگتا ہے آدھی دنیا سے زیادہ آپ فتح کر چکے ہیں، گویا جدید زمانے کے آپ سکندر اعظم ہیں یا امیر تیمور ہیں جی. تو یہ یعنی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہوتے ہیں نا آرمی چیفز، جو جنرلز ہیں، ان کی طرف سے للکارنے والا بیان ہونا چاہیے یا میدان عمل ہونا چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر اس المیہ کو اپنے ہاتھ سے روکیں، نہ کہ منتیں ترلے اور ٹینٹاں اور اس قسم کی بے ضمیری اور قوم فروشی کے نشان بن کر چلتے پھرتے نظر آئیں. اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور لائک کریں. ہاں، اس کے بعد ایک زبردست نظم اسی کشمیر کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، وہ ضرور سنیے گا. بڑی ذرا دل ہلا دینے والی ہے اگر کسی کے پاس دل ہو تو. اجازت دیں جناب، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے اور یہ المیے جو ہیں اس قسم کے باجوہ نما لوگ جو ہم پر مسلط ہیں ان سے جان چھوٹے اور کشمیریوں پر ظلم و ستم جو ہے وہ ختم کرنے میں پاکستان اپنا کردار ادا کرے. اجازت دیں، خدا حافظ.